بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اربوں خربوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی اولاد، ان کی آل پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری اور تمام امت کے مسلمانوں کی، اور قیامت کے دن اپنے ٹھنڈے عرش کا سایہ نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین گرامی، شہاب ثاقب عربی زبان کا لفظ ہے۔ شہاب کے معنی ہے دہتا ہوا شعلہ اور ثاقب کے معنی سوراخ کرنے کے ہیں۔ شہاب ثاقب کا اصطلاحی و عرفی معنی ہمارے نظام شمسی میں مریخ اور مشتری کے مدار کے درمیان چکر لگانے والے کو کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات زمین، ایسٹرائڈ، ڈھلائی پتھر سیارچے کی طرف آ جاتے ہیں اور زمین کی فضا سے رگڑ کھانے سے ان میں اتنی حرارت پیدا ہوتی ہے کہ وہ جل کر راکھ ہو جاتے ہیں اور اس کی روشنی ہمیں نظر آتی ہے۔ اس کو ہم تارا ٹوٹنے سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ شہاب ثاقب یہی معنی سائنسی و فلکیاتی اصطلاح میں بھی ہیں۔ شہاب ثاقب کو آخر شہاب ثاقب کیوں کہا جاتا ہے؟ شہاب کے معنی دہتا ہوا انگارہ۔ شہاب ثاقب بھی جب زمین کی فضا سے ٹکراتے ہیں تو انگارہ بن کر روشن ہوتا ہے اور جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ ثاقب کے معنی سوراخ کرنے والا ہے۔ شہاب ثاقب زمین کی فضا سے ٹکرا کر ایسے روشن ہوتے ہیں گویا تاریکی میں سوراخ کر دیا ہو، یا وہ اتنی زور سے ٹکراتے ہیں کہ گویا زمین کی فضا میں سوراخ کر دیں۔ شہاب ثاقب کا قرآن مجید میں بھی ذکر ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ترجمہ: البتہ جو کوئی اچک لے جائے تو ایک روشن شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ الصفات آیت نمبر 10۔ اور ہم نے قریب والے آسمان کو روشن چراغوں ستاروں سے سجا رکھا ہے اور ان کو شیاطینوں پر پتھر برسانے کا بھی ذریعہ بنایا ہے، ان کے لیے دہتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ ملک آیت نمبر 5۔ ناظرین گرامی، ان آیات میں شہاب ثاقب سے کیا مراد ہے؟ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل شیاطین آسمان پر جا کر ان کی غیب کی باتوں کو سن لیا کرتے تھے جو فرشتوں کو بتائی جاتی تھیں۔ پھر شیاطین ان باتوں میں سے کچھ باتیں نجومیوں کو بتا دیا کرتے تھے، جن میں کچھ مرید باتیں ملا کر نجومی لوگوں کو بتایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد آسمان پر پہرہ سخت کر دیا گیا، اور اب جو شیطان آسمان پر غیب کی باتیں سننے کی غرض سے جاتے ہیں، فرشتے اس کو شہاب ثاقب سے مارتے ہیں۔ اس کی طرف قرآن مجید میں ارشاد کیا گیا ہے۔ اب ان دونوں معنی یعنی کہ سائنسی و قرآنی کو دیکھ کر بعض لوگوں کو اشکال ہو جاتا ہے کہ یہاں سائنس اور قرآن کا ٹکراؤ ہے، کیونکہ سائنس کے مطابق شہاب و ثاقب وہ خلائی پتھر ہے جو زمین کی فضا سے ٹکرا کر ٹوٹتے ہیں، اور قرآن کے مطابق شہاب ثاقب شیاطین کو مارے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے شعلہ فضا میں نظر آتا ہے۔ ان دونوں معنوں میں تضاد ہے، حالانکہ ایسا نہیں، کیونکہ شہاب ثاقب کے دونوں معنی ایک ساتھ بھی وجود میں آ سکتے ہیں۔ یہ عین ممکن ہے کہ شہاب ثاقب شیاطین کو بھی مارے جاتے ہوں، جس کی وجہ سے وہ زمین کے مدار میں داخل ہو کر فضا سے ٹکرا کر بھسم ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات زمین کی کشش کی وجہ سے شہاب ثاقب فضا سے ٹکرا کر تباہ ہوتے ہوں، لیکن قرآن مجید میں شہاب ثاقب کی اس خصوصیت کا ہی ذکر کیا گیا ہے جس کا تعلق شریعت سے تھا کہ ان کے ذریعے سرکش شیاطین کو مارا جاتا ہے۔ ان کی دیگر خصوصیات کو یہ زمین کی کشش کی وجہ سے زمین کی فضا سے ٹکرا کر بھسم ہو جاتے ہیں، اس کو قرآن کریم نے ذکر نہیں کیا۔ تو ناظرین گرامی، اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ شہاب ثاقب کے قرآنی معنی و سائنسی معنی میں کوئی تضاد نہیں۔ ناظرین گرامی، قرآن میں شہاب ثاقب کا ذکر ان سے آسمانوں کی حفاظت کا کام لینے کے طور پر آیا ہے۔ سورہ جن میں جنوں کا بیان ہے کہ ہم پہلے سن گن لینے کے لیے آسمان کی کچھ جگہوں پر جا بیٹھا کرتے تھے، لیکن اب جو کوئی سننا چاہتا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ایک شعلہ اس کی گاٹھ سے لگا ہوا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم آسمان میں جاری فرماتے ہیں تو سب فرشتے بغیر اطاعت اپنے
چھپار مارتے ہیں اور جب کلام ختم ہو جاتا ہے تو باہم تذکرہ کرتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا۔ اس تذکرہ کو آسمانی خبریں چرانے والے شیاطین سن لیتے ہیں اور کاہنوں کے پاس اس میں بہت سا جھوٹ شامل کر کے پہنچاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے شیاطین کا آسمانی خبریں سن کر کاہنوں تک پہنچانے کا سلسلہ بغیر کسی رکاوٹ کے جاری تھا۔ شیاطین فرشتوں سے سن لیا کرتے تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے وقت آپ کی آسمانی وحی کی حفاظت کے لیے اس سلسلے کو اس طرح بند کر دیا گیا کہ جب کوئی شیطان یہ خبر سننے کے لیے اوپر آتا تو اس کی طرف شہاب ثاقب کا انگارہ پھینک کر اس کو دفع کر دیا جاتا۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ جب پہرے سخت ہو گئے تو جنات کو تشویش ہوئی۔ انہوں نے مشورہ کے بعد فیصلہ کیا کہ زمین کے مشرق و مغرب میں گھوم پھر کر دیکھتے ہیں کہ کیا بات ہوئی ہے، اب ہم اوپر نہیں جا سکتے۔ چنانچہ جنات کی مختلف جماعتوں کو زمین کے اکناف و اطراف کی طرف بھیجا گیا تاکہ معلوم کرے کہ دنیا میں کون سی نئی بات ہوئی ہے۔ جنات کا ایک گروہ جن کی تعداد 9 یا 7 تھی اسی تفتیش میں وادی نخلا سے گزر رہا تھا۔ وہاں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز میں تلاوت فرما رہے تھے۔ جب ان جنات نے قرآن سنا تو اسے غور سے سننے لگے، پھر انہوں نے آپس میں کہا، اللہ کی قسم جو چیز تمہارے اور آسمانوں کی خبروں کے درمیان حائل ہوئی ہے وہ یہی ہے۔ پھر وہاں سے جب وہ اپنی قوم کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے ہماری قوم، اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ بلا شبہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو سیدھی راہ کی طرف لے جاتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کریں گے۔ مسلم کی روایت میں ہے قرآن سن کر سارا گروہ ایمان لے آیا اور واپس چلا گیا، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا علم نہ ہوا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے سورہ جن کے ذریعے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے سے آگاہ کیا اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنوں کی بات چیت وحی کی گئی۔ ناظرین گرامی، شہاب ثاقب جس کو عرف میں ستارہ ٹوٹنا یا عربی میں انقصاص الکواکب کہتے ہیں، دنیا میں قدیم زمانے سے ظاہر ہوتا آ رہا ہے۔ ان آثار اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ عہد نبی میں ان سے دفاع شیاطین کا کام بھی لیا جانے لگا۔ یہاں یہ ضروری نہیں کہ جتنے شہاب ثاقب نظر آتے ہیں سب سے یہی کام لیا جاتا ہے۔ تاریخ عرب سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل عرب شہاب ثاقب کو بہت حیرت سے دیکھتے تھے۔ شہاب ثاقب کا گرنا معروف تھا، لیکن ان کے نزدیک یہ پہلے اس وقت ہوتا تھا جب کوئی بہت بڑا واقعہ رونما ہوتا تھا، کوئی بڑا مرتا یا پیدا ہوتا تھا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس عقیدے کی یوں تصحیح کی کہ یہ شہاب ثاقب نہ کسی کی موت کی وجہ سے گرائے جاتے ہیں نہ کسی کی حیات کی وجہ سے، یہ لغو خیال ہے، ان کا کسی کے مرنے جینے سے کوئی تعلق نہیں، یہ شعلے شیاطین کو دفع کرنے کے لیے پھینکے جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ان لوگوں کی رائے کا تعلق کیونکہ عقیدے سے تھا، اسی لیے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تصحیح بھی عقیدے کے حوالے سے کر دی۔ قرآن و حدیث نے شہاب ثاقب کی اس خصوصیت کا ہی ذکر کیا ہے جس کا تعلق شریعت سے تھا۔ ان کے ذریعے سرکش شیاطین کو مارا جاتا ہے۔ ان کی دیگر خصوصیات یہ ہے کہ زمین کی کشش کی وجہ سے زمین کی فضا سے ٹکرا کر بھسم ہو جاتے ہیں، یا یہ کیسے جلتے ہیں، اصل میں کیا چیزیں ہیں، کہاں سے آتے ہیں اور بنے کیسے ہیں وغیرہ کی سائنسی تفصیل کا شریعت کے ساتھ تعلق نہیں، اس لیے اس کا ذکر بھی نہیں کیا گیا۔ چنانچہ سائنس کا یہ سائنسی بیان ہے کہ فضا میں چکر کھاتے ہوئے وزنی پتھر جب زمینی فضا میں داخل ہوتے ہیں تو ہوا سے رگڑ کھا کر روشن ہو جاتے ہیں اور کہیں زمین پر ٹوٹ کر گر پڑتے ہیں۔ قرآن کریم کی بتائی ہوئی حکمت کے منافی نہیں۔
قرآن کو ان کی ترکیب و صحت وغیرہ سے متعلق بحث نہیں، وہ اپنے موضوع کے اندر رہ کر صرف اتنا بیان کرتا ہے کہ ان سے کام شیاطین کے بگانے کا بھی لیا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ ضروری نہیں یہ بے حد و حساب شہاب ثاقب جو کائنات میں انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ گھومتے رہتے ہیں اور جن کی بارش زمین پر بھی ہوتی رہتی ہے، صرف شیطانوں کو ہی مارے جاتے ہیں، یا یہ جب شیطانوں کو مارے جاتے ہیں تو تب ہی گرتے نظر آتے ہیں، بلکہ ان سے حفاظت کا کام بھی لیا جاتا ہے۔ یہ اس امر میں مانا ہے کہ زمین کے شیاطین عالم بالا میں جا سکے، اگر وہ اوپر جانے کی کوشش کریں بھی تو فرشتے ان شہاب کے ذریعے انہیں مار بھگاتے ہیں۔ اس چیز کو خصوصی طور پر بیان کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کہ عرب کے لوگ کاہنوں کے متعلق یہ خیال رکھتے تھے، اور یہیں خود کاہنوں کا دعویٰ بھی تھا کہ شیاطین ان کے تابع ہیں، یا شیاطین سے ان کا رابطہ ہے اور ان کے ذریعے سے انہیں غیب کی خبریں حاصل ہوتی ہیں، اور وہ صحیح طور پر لوگوں کی قسمتوں کا حال بتا سکتے ہیں۔ اس لیے قرآن میں متعدد مقامات پر یہ بتایا گیا ہے کہ شیاطین کے عالم بالا میں جانے اور وہاں سے غیب کی خبریں معلوم کرنے کا قطعاً کوئی امکان نہیں۔ ناظرین گرامی، قرآن مجید میں شہاب ثاقب کو ستارہ کہا گیا ہے، حالانکہ ستارے تو بہت بڑے ہوتے ہیں، بعض ستارے تو ہمارے سورج سے بھی لاکھوں گنا بڑے ہیں، اگر وہ زمین سے ٹکرا جائیں تو زمین مکمل برباد ہو جائے۔ اصل حقیقت یہی ہے کہ شہاب ثاقب ہلائی پتھر ہی ہیں۔ قرآن مجید میں جو ان کو ستارے کہا گیا ہے وہ اس وقت کے عرف کے مطابق کہا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، پہلے اجرام فلکی کے فنی لحاظ سے تقسیم نہیں تھی، اس لیے آسمان پر ہر چمکنے والے نقطے کو ستارہ کہہ دیا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے بعض قدیم کتابوں میں سیاروں کے نام کے ساتھ ستارہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اجرام فلکی کے ناموں اور ان کی خصوصیات کی صحیح تقسیم بعد میں ہوئی ہے، اور قرآن مجید میں بھی جو انداز اپنایا گیا ہے اس میں عرف عام کا اعتبار کیا گیا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے اس زمانے کے عرف اور ماحول کو سمجھنا ضروری ہے۔ ناظرین گرامی، باقی اللہ تبارک تعالیٰ ہی تمام پوشیدہ چیزوں کا جاننے والا ہے، وہی قادر مطلق ہے اور غائب کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ و رسول العلم، یعنی ان چیزوں میں اللہ تبارک العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز سبسکرائب، لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا۔